آج ہم یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھلے آسمان تلے آپ سپریم کورٹ رپورٹرز کے پریس روم میں کھڑے ہیں۔ مجھے افسوس ہے آپ کو سپریم کورٹ کی عمارت سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ یہ اس دور کا میں سمجھتا ہوں ایک پیغام ہے پورے ملک کو۔ اس پہ مزید بات کریں گے۔ آپ کے حق کے لیے لڑنا ہم پر لازم ہے۔ آج عمران خان صاحب کو جو جیل میں ہڈیالہ جیل میں جو ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ایک درخواست جو میں نے داخل کی بطور وکیل، بطور کوارڈینیٹر جو عمران خان صاحب نے مقرر کیا ہے ان تک رسائی کے حوالے سے، اس درخواست کی آج سنوائی تھی۔ یہ درخواست ایک اپیل تھی اس آرڈر کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکتوبر 2025 میں جاری کیا، جس آرڈر میں انہوں نے اپنے ہی فیصلے کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواستیں ہم نے دائر کی تھی، 24/3/2025 کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ ہفتہ وار ملاقات ہوگی، 2 دن مقرر ہوں گے، لسٹیں دی جائیں گی، ان لسٹوں کے مطابق ملاقات ہوگی، اس آرڈر پر ایک دن بھی عمل نہیں ہوا۔ وہ تمام لسٹیں، تمام ٹی سی ایس کی رسیدیں ہم نے عدالت کے سامنے رکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں اور کہا کہ ان افسران کے خلاف جو ڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے، جو پنجاب کا ہوم سیکرٹری ہے، جو وفاقی ہوم سیکرٹری یا انٹیریئر سیکرٹری ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ یہ مثال بنے آئندہ کے لیے، آئندہ کوئی عدالت کے حکم کو ٹال نہ سکے، ردی کی ٹوکری میں پھینک نہ سکے۔ لیکن ہماری ان توہین عدالت کی درخواستوں کو ایک جملے سے رد کر دیا گیا، ایک مسکرا کے کہہ دیا گیا کوئی بات نہیں، آئندہ دیکھتے ہیں، اب آپ آج چلے جائیے۔ اس کے بعد بھی اکتوبر 2025 سے آج اب ہم 18 جون 2026 کے دن یہاں کھڑے ہیں، ایک دن بھی، کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جب خان صاحب سے ان کی بہنوں کی، وکلاء کی، دوستوں کی ملاقات کرائی گئی ہو اس لسٹ کے مطابق جو 24/3/2025 کے آرڈر کے تحت جاری ہونا تھی۔ تو یہ نہیں ہوا۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اکتوبر 2025 کے اس آرڈر کے خلاف جس نے ہماری توہین عدالت کی درخواستوں کو رد کیا تھا، اپیل داخل کی۔ یہ یاد رہے اکتوبر 2025 میں ہماری اپیل داخل ہوئی، جس کی پہلی سنوائی آج 18 جون 2026 کو ہوئی ہے۔ اس دوران کئی بار ہم رجسٹرار صاحب سے ملے، ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دی، سب بے سود رہا۔ عید سے پہلے پھر ایک ملاقات ہوئی میری چیف جسٹس صاحب سے، میں نے ان کو یاد دلایا کہ ہماری یہ درخواست، ہماری یہ اپیل اب 8 ماہ سے لگ نہیں رہی، سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو بالآخر آج وہ اپیل جو تھی عدالت کے سامنے لگی۔ اس میں آج میری ایک ابتدائی بحث سننے کے بعد عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ جیل غفور انجم کو، اس وقت کے سیکرٹری جو ہوم تھے پنجاب کے ان کو، اور اب بھی جو موجودہ انٹیریئر سیکرٹری ہیں وفاق کے ان کو۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو کسی طرف ہم لے کر جائیں۔ کیا پاکستان قانون پر مبنی ایک عدالت، ایک ملک ہے، یا عدالت کا یہاں کوئی رول نہیں ہے، عدالتی احکامات کا کوئی رول نہیں ہے، یہاں صرف ڈنڈا، لاٹھی چارج، تیزاب پھینکنا، اس کے ذریعے مملکت کو چلنا ہے، ریاست کو چلنا ہے۔ تو یہ کلیدی اہمیت کا معاملہ ہے، یہ ملاقات کا معاملہ ہے، خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، ان کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، ان کی بہنوں، وکلاء، دوستوں کے حقوق کا معاملہ ہے، لیکن سب سے میں بڑھ کے سمجھتا ہوں یہ عدالت کی اپنی ساکھ کا معاملہ ہے۔ کیا اس ملک میں کوئی عدالتی نظام بچا ہے، باقی ہے؟ کیا یہ عدلیہ اپنے احکامات کے حوالے سے کھڑی ہونے کو تیار ہے؟ یہ سوال ہے جو عدالت کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جملے میں جواب دے دیا کہ نہیں، ہمارے حکم کو مانا انہوں نے تو کوئی بات نہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ کوئی بات ہے، آسمان گر جاتا ہے جب عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانا جاتا۔ آپ میں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم عدالت جائیں، عدالت سے حکم لیں۔ اگر اس حکم کو ٹال دیا جائے، اس حکم کو نہ مانا جائے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے، تو پھر آپ کے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانے، ہم نے حملے نہیں کرنے، ہم نے بار بار عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے۔ تو آج ہم اسی لیے یہاں آئے تھے کہ عدالت کے ضمیر کو ایک بار پھر جھنجھوڑے اور پاکستانی قوم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں۔ 3 ہفتے کے بعد عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو اس میں مدعا علیہ ہیں ان سب کو نوٹس جاری ہوگا اور یہ معاملہ 3 ہفتے کے بعد عدالت میں پھر لگے گا۔ سلمان دروازہ صاحب، دوسری سائڈ پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت ہو رہی ہے، دوسری سائڈ پہ بھی الزام آپ پہ لگایا جاتا ہے کہ توہین عدالت کی مرتکب پی ٹی آئی ہوتی ہے، کیونکہ ایس او پیز میں اور جیل پروٹوکول میں اور یہ سب کچھ مینول میں لکھا ہوا ہے
कि पानी पीटी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे मीडिया टॉक होती है। तो देखें ये तो बात की बात है ना, पहले आप मुलाकात कराएं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आप इस मफरूजे पर कि कोई मीडिया टॉक होगी या जो आपने अपने जहन में एक SOP बनाया हुआ है उस पर अमल नहीं होगा, एक बुनियादी हक होता है हर कैदी का कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। जब आप किसी को जेल में डालते हैं तो आप सिर्फ उसके जिस्म को कैद करते हैं, उसके जहन को, उसकी जुबान को कैद नहीं करते। ये दुनिया जहां का सैकड़ों सालों से ये कानून राइज है। जेल में बैठे कैदी को किताबें लिखने की इजाजत है, लिखी गई, हमारी तारीख इसकी गवाह है। पूरी तहरीक आज़ादी के दौरान हमारे असलाफ जेलों में थे, जेलों से वो पैगामात भेजते थे, खत भेजते थे, पूरी किताबें लिख कर भेजते थे। ये बिल्कुल एक लफ्ज़ 1978 में मार्शल लॉ के दौर में ज़ियाउल हक ने एक कायदा बनाया। उस कायदे को लेकर आज जो रियासत खड़ी होगी उसकी वो तशरीह की जा रही है जो ज़ियाउल हक के उस तारीख तरीन दौर में भी नहीं की गई। सन 78 का एक प्रिजन रूल है जिसका हवाला देते हैं, रूल 265। लेकिन अगर वो रूल हो भी, फिर भी ये देखना है कि आप पहले इजाजत देंगे, मुलाकात होगी, उसके बाद आप देखेंगे। आप पहले से ये नहीं कह सकते कि आइंदा कोई मुलाकात नहीं होगी क्योंकि हमें ये तशवीश है या हमें ये यकीन है कि मुलाकात होने के बाद सियासी गुफ्तगू होगी। सियासी गुफ्तगू मोतबर गुफ्तगू है। आईने पाकिस्तान सियासी गुफ्तगू को अहम तरीन गुफ्तगू कहता है। ये पाकिस्तानियों के हुकूक की गुफ्तगू होती है। कौन कहता है कि सियासी गुफ्तगू कोई शजर ममनुआ है, कोई बुरी गुफ्तगू है? आइन का आर्टिकल 19A आज़ादी इजहार, जानने की आज़ादी, इंफॉर्मेशन की आज़ादी, ये बुनियादी हुकूक है। तो किस तरह आप किसी से ये हक छीन सकते हैं? तो हम ये बात करेंगे, पूरे वसूख से करेंगे और पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने ये मुकदमा रखेंगे कि आज ये रियासत मार्शल लॉ के दौर के एक रूल को बुनियाद बनाकर बुनियादी हुकूक से बहनों को, वकला को, पूरे पाकिस्तान को महरूम करना चाहती है। लेकिन हम कहते हैं वो रूल अगर है भी आपको इतना अजीज, फिर भी आप उस रूल का इतलाक तब करेंगे जब मुलाकात हो चुकी होगी। मुलाकात होने से पहले आप डंडे नहीं बरसा सकते, आप तेजाब नहीं फेंक सकते। सारे फूल आपने बाग में डाल दिए, खैर हो सर नया प्रेस रूम बनाया, नया प्रेस रूम है सर, आपको हम वेलकम करते हैं। साइड जो है आप तख्ती तो लगाएंगे, तख्ती भी लगेगी सर, कल चीफ साहब का लेटर भी लिखेंगे। हाँ, वो लेते तो वही मैं क्या पहला वकील बुलाया इन्हां दी जगी खतरे च पा दियो। टेंट चाहिए आपको? टेंट मेरे ख्याल जरूर चाहिए। आपके पास टेंट है? मुझे पता है सर, आपके पास होना बड़ा अच्छा टेंट है सर। मैं हाजिर करता हूँ आपको, बात तो कीजिए। गाड़ी में पड़ा, गाड़ी में तो नहीं था, वो बहुत बड़ा है। ला दें फिर कल सर मैं अभी इन्हां को बहुत अच्छा टेंट है। चटाई और पैसे ले लो, बहुत जबरदस्त टेंट है, 12 से ला लेंगे।